بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اپنی آج کی اس نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور یہ موضوع ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ان کے اوپر ختم کیا۔ ان کی شخصیت اپنی مثال آپ ہے۔ ان کی بے مثال جد و جہد، ان کی دین کے لیے اٹھائی جانے والی بے پناہ قربانیاں، ان کی ناقابل تصور شخصیت جس میں وہ دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، جس میں وہ اپنے غیر حارق سے محبت رکھتے ہیں، وہ اپنی امت کا درد رکھنے والے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر سب کچھ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے مکہ کے مشکل ترین حالات میں حق کے راستے کو نہیں چھوڑا، اور جب مدینہ کے اندر آئے اور اللہ نے طاقت دی تو پھر بھی سادگی اور عاجزی سے زندگی گزاری۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت، ان کی دانش مندی، ان کے ایک استاد کی حیثیت سے مرتبہ، ایک حکمران کی حیثیت سے ان کی سیاست، اور اپنے ساری امت کے لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہنا، اور پھر ان کا ایک ایسی ریاست کا عمل میں لانا جو افریقہ سے لے کے ہندوستان تک پھیل گئی۔ حقیقت کے اندر ان کو دنیا کا ایک عظیم ترین شخص بناتا ہے۔ اسلام میں بڑی قداور شخصیات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر لکھا۔ میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں ان عظیم حضرات کی قربانیوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اوپر لکھنے کے اندر لگا دی، اور آج اور رہتی دنیا بھی ان کو یاد کرے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں خاص طور پہ ہم ان غیر مسلم مصنفین، فلسفیوں، تاریخ دانوں کی بات کریں گے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، سنا، اور اپنے تجربات اور اپنے علم کی روشنی کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے اوپر روشنی ڈالی۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اس شعبے کے اندر کام کیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک غیر مسلم کا، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو ہو یا کسی اور مذہب سے، اس کا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعریف کرنا حقیقت کے اندر اس حق کی گواہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی پوری تاریخ کے عظیم ترین انسان ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر میں اردو اور انگریزی دونوں زبانیں استعمال کروں گا۔ جو حوالے جات ہیں وہ انگریزی کے اندر ہیں، اور پھر ان کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ اردو کے اندر ہے، تاکہ اس میں انگریزی اور اردو سمجھنے والے دونوں حضرات اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں اپنی اس ویڈیو کے آغاز میں جو سب سے پہلے رائٹر ہے جن کے حوالے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو بیان کرنا چاہوں گا، جارج برنارڈ شاء، a well-known Irish writer, a great name in the history of English literature. He says, Islam is the only universal religion which is protector of humanity. Only Muhammad sallallahu alaihi wasallam can rule the whole world as a capable leader in the modern age. جارج برنارڈ شاء کہتا ہے کہ واحد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ ہستی ہے جو آج کے اس دور کے اندر ساری قوموں کے اوپر حکومت کر سکتی ہے۔ وہ ایک عالمگیر رہنما کے طور پہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک مثالی حکمران ثابت کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔
Michael H. Hort. Michael H. Hort was basically the writer of the well-known book The 100 Most Influential Persons in the History. He mentions Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at the first position of his book. According to Michael H. Hort, Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the greatest man in the entire history of mankind. He further says that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the only person in the entire history of man who is successful both in the religious and worldly fields. Michael H. Hort نے ایک عظیم کتاب لکھی, بڑی مشہور کتاب لکھی. اس کتاب کے کئی زبانوں کے اندر تراجم بھی ہو چکے ہیں, اردو کے اندر بھی ترجمہ ہو چکا ہے. مائیکل ایچ ہارٹ لکھتا ہے کہ بہت سارے حوالوں کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک عظیم ترین انسان ہیں. یہ ایک عیسائی کا اعتراف ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا, ان کی رسالت کا اور ان کے ایک عظیم انسان ہونے کا. اگلا ریفرنس ہے الفریڈ ڈبلیو مارٹن, and he is declared as one of the greatest writers of the history of East. In his book, Great Religious Teachers of the East, he says about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I am quoting, "The ideology of Muhammad sallallahu alaihi wasallam succeeded in transforming the social system of Arabia. He is the founder of 20 worldly empires, an empire of religion." ڈبلیو مارٹن اس حوالے میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے سماجی نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا. اب کیسا سماجی نظام؟ آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں کہ عرب کے اندر جاہلیت تھی, شراب پینا, جوا کھیلنا, زنا کرنا, سارے گناہ ان کے اندر تھے. خانہ کعبہ کے گرد ننگے ہو کے طواف کرنا اور شرک کرنا سب سے بڑھ کے, پھر عورتوں کو زندہ دفن کر دینا, عورتوں کو معاشرے کے اندر کوئی بھی عزت نہیں دینا. یہ وہاں کا ایک سماجی نظام تھا. مارٹن کے اکارڈنگلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سماجی نظام کو تبدیل کیا اور پھر ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا کہ پھر اس معاشرے نے دنیا کے اوپر حکومت کی اور اس کو ایک بیسٹ اور آئیڈیل معاشرہ قرار دیا گیا. ہم آگے چلتے ہیں. ہمارے نیکسٹ رائٹر ہیں ڈیوڈ جارج ہوگارتھ, another great writer from Europe. He says, Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his general forgiveness of infidel Quraysh on the day of Makkah's conquest is unparalleled in the world history. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش کو فتح مکہ والے دن معاف کر دینا یہ دنیا کی تاریخ کا ایک عظیم ترین اور ناقابل تصور واقعہ ہے. دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی فاتحین کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں وہ تو تکبر کے اندر, طاقت کے اندر قتل و غارت کرتے ہیں. عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں, بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے, درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے, ہر جگہ کو جلا دیا جاتا ہے, حتیٰ کہ سارے نظام کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے. لیکن جب رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے بلکہ آج کا دن معافی کا دن ہے. اور کس کو معاف کر رہے ہیں؟ ان کو معاف کر رہے ہیں جو ان کی جان کے دشمن ہو چکے تھے اور جنہوں نے ان کو ہر طرح کی تکلیف دی تھی. ہمارے اگلے جو رائٹر ہیں وہ ایک ہندو رائٹر ہیں لکشمن پرساد. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے عرب کا چاند. اس کتاب کے بھی جو ہے وہ ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں. اس کتاب سے حوالہ میں پڑھنے جا رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم unimaginable kindness and generosity can be compared to the defeated enemies of Makkah and the behavior of the modern human rights claimants. لکشمن پرساد عرب کا چاند اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کو معاف کر دینا ایک تو ان دشمنوں کے رویے کے ساتھ اس کا موازنہ ہے کہ وہ دشمن کون تھے جو کہ ظلم کرنے والے تھے, جو جبر کرنے والے تھے, جو زیادتیاں کرنے والے تھے معصوم لوگوں کے اوپر اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا گیا
اور دوسرے ساتھ میں کہ ان سب لوگوں کے لیے بھی جو آج دنیا میں انسانی حقوق کے بڑے بڑے علم بردار بن رہے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن آج دنیا میں انسانوں کو شاید وہ حقوق حاصل نہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر، اپنے دور حیات کے اندر لوگوں کو یہ حقوق دیے، حتیٰ کہ دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ ہمارے اگلے رائٹر یورپی تاریخ سے ایک بہت ہی مشہور و معروف مورخ ہیں سر ولیم مور۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم was not only a thinker of his age but the greatest thinker of all ages۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور کے ہی مفکر نہیں تھے، بلکہ وہ سارے ادوار کے، سارے زمانوں کے عظیم ترین مفکر تھے، عظیم ترین دانشور تھے۔ میرے دوستو، کیوں نہ ہوتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، ان کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا، اور ان کو قرآن کی شکل میں وہ نظام دیا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے جو وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ان کو گریٹسٹ تھنکر کے طور پہ بتایا گیا۔ ہمارے جو نیکسٹ رائٹر وہ کہیں پیکواری کریبائٹ، یہ بہت بڑے فلاسفر ہیں اور یورپین تاریخ میں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم was probably the greatest protector of the women's rights۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید دنیا کے سب سے بڑے محافظ ہیں عورتوں کے حقوق کے۔ جی ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مردوں کے لیے نبی بن کے آئے، ایسے عورتوں کے لیے بھی نبی بن کے آئے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حقوق دینے والے، وہ لوگ جو بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے اب بچیوں کی عزت کے محافظ بن گئے۔ وہ لوگ جو بیویوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اب حدیث کے اندر فرما دیا گیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور میں سب سے اچھا ہوں تم میں سے اپنی ازواج کے ساتھ۔ میرے دوستو، اسلام سے پہلے عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا، اسلام نے ان کو وراثت میں ایک حصہ دیا، اسلام نے ان کو عزت دی، حتیٰ کہ عورت کو پردہ کرنے کا بھی کہا تاکہ عورت عزت کے ساتھ اپنی زندگی اس معاشرے کے اندر گزارے، اور عورت کو ہر طرح کے حقوق دیے۔ ہمارے نیکسٹ رائٹر ہیں یورپی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام جرنیل شہنشاہ نیپولین بوناپارٹ، جو کہ فرانس کے اندر انقلاب لے کے آئے اور پھر انہوں نے فرانس کے اوپر حکومت بھی کی اور یورپ کے اندر ایک انقلاب کی فضا چلی۔ نیپولین کہتا ہے The time is near to unite educated and wise people to establish a system of governance based on the principles of Islam۔ کہ وقت نزدیک ہے جب اسلام کے سنہری اصولوں پہ مبنی ایک نظام بنایا جائے گا، اور یہ کون بنائیں گے؟ دنیا کے تعلیم یافتہ اور عقل مند انسان۔ یعنی نیپولین اس بات پہ یقین کرتا ہے کہ اصل کے اندر جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا دنیا کو، وہی بہترین نظام۔ اب نیپولین خود بھی ایک نظام کو چلا رہا ہے، لیکن وہ بیسٹ سسٹم اسلام کو کہہ رہا ہے۔ اس نے اسلام کو بیسٹ سسٹم کہا، اس سے اسلام کی حقانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا صحیح معنوں میں جو ہے اس نے ایک وضاحت کی، اور یہ اس کی ایک صداقت کی نشانی ہے۔ ہمارے نیکسٹ رائٹر ہیں ہندوستان سے، ہندوستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا نام مہاتما گاندھی، جو آزادی کی تحریک کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ مہاتما گاندھی لکھتے ہیں Let Hindus study Islam with devotion and respect, then they will love Islam like me۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کو اسلام پڑھنے دو، جب وہ اسلام کو پڑھیں گے تو اسلام کے اصولوں سے وہ میری جیسے ہی محبت کریں گے۔ From the beginning it was a democratic religion، کہ ابتدا سے یہ اسلام ایک جمہوری مذہب تھا۔ اسلام liberated Europe from the darkness of the Middle Ages، یہ اسلام ہی تھا جس نے یورپ کو قرون وسطیٰ میں جہالت کے دور سے نکالا اور روشنی کی طرف لے کے گیا، اور اس کا اعتراف تو خود فلپ کے ہیٹی نے اپنی کتاب ہسٹری آف دا عربس کے اندر بھی کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں مہاتما گاندھی The unparalleled simplicity, self-forgetfulness, keeping promises, unwavering faith
unconditional love for followers and devotion to God of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam have created a place for Islam in the world. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال قسم کی سادگی، ان کا وعدوں کو پورا کرنا، ان کی اللہ کے ساتھ محبت، اپنے چاہنے والوں، اپنے پیروکاروں کے ساتھ محبت اور ان کا احترام، انہوں نے اسلام کے لیے دنیا کے اندر ایک بڑی جگہ بنا لی ہے کہ جیسے انہوں نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ کیا اور معاشرے کے اندر ان کو ایک بڑا مقام دیا، حقیقت کے اندر دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مہاتما گاندھی خود ایک بہت بڑے رہنما گزرے ہیں اور مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ بہت لمبے عرصے کا جو وہ رہن سہن ہے ہندوستان کے اندر۔ مہاتما گاندھی نے اسلام کو اسٹڈی کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ اسلام دنیا کا بہترین نظام ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان اور رہنما ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ لیو ٹالسٹائی دنیا کے بڑے رائٹرز میں شمار ہوتا ہے لیو ٹالسٹائی کا، اور بیسیکلی رشین ہے۔ وہ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم became a light in the darkness of the illusions of the world، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دھندلے اندھیروں کے اندر، جہالتوں کے اندر ایک روشنی کی کرن ثابت ہوئے۔ جی ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ اس دور کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، کہ جب عرب اندھیرے کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر ہر طرف جہالت، لڑائی جھگڑے ہیں، دشمن کو مارنا فخر ہے، اس کی کھوپڑی کے اندر شراب پینا فخر ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کی ساری زیادتیوں کو، مظالم کو، ناانصافیوں کو ختم کیا اور انصاف پہ مبنی ایک نظام قائم کیا۔ جی ہاں، وہ امید کی ایک ایسی کرن تھے جو نہ صرف عرب کے لیے بلکہ ساری دنیا کے اندر روشنی تھی، اور اس نے ساری دنیا کو اپنے نور سے منور کیا۔ اس کے بعد یورپی تاریخ سے ایک بہت بڑے مورخ ہیں ٹامس کیرلائل۔ ٹامس کیرلائل لکھتا ہے، آئی ایم کوٹنگ ہم، I am impressed by the speech and leadership of the qualities of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The religion-less country became the best in the world, from Grenada in the west and Delhi in the east. ٹامس کیرلائل لکھتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چیزوں سے بہت متاثر ہوا، ایک ان کا بولنا، بات چیت کرنا، فن خطابت، اور دوسرا ان کی حکمرانی کرنے کا انداز۔ فن خطابت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بول رہے ہیں وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اتر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہ وہی کچھ کہتے ہیں جو ہم انہیں وحی کرتے ہیں۔ پھر ان کے الفاظ لوگوں کے دلوں کے اندر کیوں نہ اتر جائیں اور جاہل قوم کو ایک ہدایت والی قوم کے اندر کیوں نہ کنورٹ کریں، اور پھر ایک عظیم انقلاب کیوں نہ آئے جو ساری دنیا کے اندر روشنی و ہدایت، ترقی اور انصاف لے کر آئے۔ اور دوسری چیز کہ ان کا حکمرانی کرنے کا انداز، وہ کیسا انداز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بادشاہ بن چکے ہیں فتح مکہ کے بعد، لیکن کپڑا سادہ پہن رہے ہیں، کھانا سادہ کھا رہے ہیں، بستر سادہ استعمال کر رہے ہیں، کوئی خوش لباسی نہیں ہے، کوئی دل کے اندر یہ بات نہیں کہ میں حکمران بن گیا ہوں۔ اپنے صحابہ کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھ رہے ہیں اور اپنے صحابہ کے شانہ بشانہ سفر کر رہے ہیں، اور زندگی کے حالات ویسے ہیں جیسے کہ عام لوگوں کے ہیں، اور پھر ان کا جو حکمرانی کا انداز ہے جو انصاف پہ مبنی ہے، اور ساری دنیا اور سارے مورخین نے اس کو تاریخ کے اندر لکھا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ایک لادین قسم کا ملک جو کہ پری اسلامک ایج تھی، وہ ایک دنیا کے بہترین ملک کے اندر تبدیل ہو گیا۔ کیسے کہ گریناڈا میں غرناطہ، اسپین میں غرناطہ سے لے کے نیو دہلی ہندوستان تک مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، براعظم ایشیا، براعظم افریقہ، براعظم یورپ کے اندر، اور ان تین براعظموں کے اندر مسلمانوں نے ایک عظیم اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا، اور اس کی ابتدا کرنے والے، اس انقلاب کو شروع کرنے والے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایک اور ہندو رائٹر ہیں سوامی وویک آنندا، وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the great man
who brought the message of equality to the world. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عظیم انسان ہیں جو دنیا کے اندر مساوات کا نظام لے کے آئے، برابری کا نظام لے کے آئے. اب دیکھیں کہ دنیا کے بہت سارے مذاہب کے اندر ذات پات کے نظام ہیں، کوئی اونچی ذات والا ہے، کوئی نیچی ذات والا ہے. اسلام میں ایسے کچھ نہیں. اسلام میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد تمہیں پھیلا دیا، تمہارے قبیلے بنا دیے، تمہیں قوموں میں تقسیم کر دیا، صرف اس لیے کہ تم ایک دوسرے کو جان سکو، ایک دوسرے کا تعارف کر سکو. اصل کے اندر کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اصل میں تمہارے میں عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا. اسلام میں کوئی ذات پات نہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اس کے بعد ہمارے نیکسٹ رائٹر ہیں انگلش لٹریچر سے ایک بہت بڑا نام، جان ملٹن. اور جان ملٹن یہ وہی گریٹ رائٹر ہے جس نے عظیم شرافاک نظم پیراڈائز لاسٹ لکھی. جان ملٹن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم originated in the 6th century and eradicated paganism from most parts of Asia, Africa and Egypt, all of which still worship one holy God. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6ٹی صدی عیسوی میں ایک ایسی جگہ پہ پیدا ہوئے جہاں پہ ہر طرف کفر تھا، جاہلیت تھی، اور انہوں نے اس کو ختم کیا. اس کو ختم کر کے دنیا کے اندر ایک انصاف کا نظام لایا. ان علاقوں میں ایشیا بھی ہے، افریقہ بھی ہے اور مصر بھی ہے، جہاں آج بھی لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. جان ملٹن نے یہ چیز 17ویں صدی کے اندر لکھی. پھر آخر پہ لکھتا ہے I believe in one God and the messenger of God محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ایک خدا پہ یقین لاتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ کے رسول ہیں. Now this is simply an unchanging declaration of Islam of John Milton. ہمارے نیکسٹ رائٹر ہیں ربندرا ناتھ ٹیگور، جو بنگالی ہیں لیکن ہندوستان میں بڑے رائٹرز میں ان کا نام شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی مختلف تصانیف کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دا لاسٹ پروفٹ، اے گریٹ مین کہہ کر مخاطب کیا، اور پھر آخر پہ لکھا مین ریلیجیس انٹلیکٹ واز اسپریڈ آؤٹ ان پیسز. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک ہم ٹو دا ہارٹ ٹو دا ہول، کہ انسان کا جو مذہبی اس کی دانش مندی تھی وہ تو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، منتشر ہو چکی تھی، پارا پارا ہو چکی تھی، ریزہ ریزہ ہو چکی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے ان ریزوں کو، ذروں کو اکٹھا کیا، ان کو دل کے ساتھ لگایا اور اس کو دوبارہ ایک مکمل شکل دی، یعنی مذہب کو ایک مکمل شکل دی. آخر پہ میں اپنی بات کو فلپ کے ہیٹی پہ ختم کرنا چاہوں گا، جو کہ دنیا کی تاریخ میں ایک بہت بڑا مورخ سمجھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ عرب اور مڈل ایسٹ کی تاریخ میں اس کو ایک اتھارٹی سمجھا جاتا ہے. وہ کہتا ہے نو ون ایور واز فالوڈ لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فالو کیا گیا، جیسے ان کی پیروی کی گئی، اس طرح سے پوری دنیا کی تاریخ میں کسی کی بھی نہیں کی گئی. پھر وہ کہتا ہے that even in the height of his glory محمد صلی اللہ علیہ وسلم led an unpretentious life، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی، جب ان کو ایک جلال، شان اور مرتبہ حاصل ہوا، جب وہ عرب کے حکمران بنے، حکمرانی کی بات کر رہا ہے، جب وہ عرب کے حکمران بنے تو اس وقت بھی انہوں نے ایک سادہ زندگی گزاری. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بے شمار خصوصیات کے حامل تھے ہی، لیکن جب ان کو اللہ نے حکمران بنایا تو پھر بھی انہوں نے سادہ زندگی گزاری. اصل کے اندر فلپ کے ہیٹی یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگ ایسے گزرے ہیں جو پہلے تو سادہ مزاج تھے اور ان کی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ محبت اس طرح سے عام حوالے سے تھی، لیکن جب ان کو حکمرانی ملی، طاقت ملی، تو ان کو طاقت نے تباہ کر دیا. they were corrupted by power. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانی تاریخ کی وہ واحد شخصیت ہے جو طاقت حاصل کرنے کے بعد، حکمرانی حاصل کرنے کے بعد بھی سادہ مزاج رہے اور منصف رہے، اور ان کے اندر وہ اعلیٰ خصوصیات ویسے بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کے موجود رہیں. پھر اس نے لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم did what no one could do.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے دنیا سے چلے گئے جو کوئی اور حکمران نہیں کر سکا۔ میرے دوستو، یہ سارے حوالہ جات ان لوگوں کے تھے جو مسلمان نہیں ہیں لیکن پھر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے، ان کی شان کے، ان کی صداقت کے معترف ہیں۔ میں اپنے اس لیکچر کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کے اندر اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں۔ وہ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں اور وہ عورتوں کے حقوق کے محافظ ہیں۔ وہ یتیموں کے اور معاشرے کے اندر گرے پڑے لوگوں کے، غریبوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین انسان ہیں اور سب سے عظیم ترین پیغمبر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے اندر ایک ایسی شان رکھتے ہیں، ایک ایسا مقام رکھتے ہیں جو کسی کو حاصل نہیں اور نہ ہی کسی کو قیامت تک حاصل ہوگا۔ اور آخر کے اندر اہم نکتہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خصوصیات اپنے عمل سے حاصل کی، یعنی کچھ چیز کہہ کے بیٹھ کے کوئی بات دوسروں کو کہی اور خود پیچھے ہٹ کے نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پر پہلے خود عمل کیا، پھر اپنے پیروکاروں کو بولا۔ تو it is a practical example of all these great qualities۔ انہوں نے اپنے کردار سے سب چیزوں کو ثابت کیا۔ میرے دوستو، آج ہم مسلمانوں کے لیے اس کے اندر یہ سبق ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیں، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاریں گے وہ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، ان کے ساتھ میں بھی راضی ہو جاؤں گا اور ان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کروں گا۔ اور غیر مسلم لوگوں کے لیے اس کے اندر کیا میسیج ہے کہ جیسے آپ ان سب لوگوں نے، نان مسلمز نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی، ہماری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ اسلام کا مطالعہ کریں، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں، آپ کے بھی رسول ہیں۔ ان کا پیغام آفاقی پیغام ہے، وہ ساری دنیا کی ساری قوموں کے لیے، قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ فرصت کے لمحوں میں بیٹھ کے اس پہ ضرور غور کریے گا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو 100% اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنی زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔